بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ میری حاجت کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے تو اس سے پانی پی نکلتا، وہ اسے پی لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مغرب کے ایک وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے پاس سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ کے بندے! عابد نے جواب میں لبیک کہا تو عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا، میرا رب اللہ ہے، وہ قہار ہے، یکجہتا ہے، حی ہے، قیوم ہے، دلوں کے بید جانتا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر مجھ سے دور ہے، یعنی مجھے پناہ دے دو۔ عابد نے کہا، اوپر آ جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عابد کو دعوت نظارہ پیش کرنے لگی۔ اس پر عابد اپنے نگاہیں جھکا لی اور عورت سے کہا کہ تم برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولی، اگر آج رات تم مجھ سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ عابد نے اپنے نفس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا، اللہ کی قسم میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، تو گندھک کا لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے اور میری اتنی عرصے کے بعد عبادت ضائع کرنا چاہتے ہو، تو نہیں جانتا کہ زانی کی بخشش نہیں ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید ورغلایا تو وہ عابد بولا، میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پر پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑھا کر دیا۔ وہ عورت بھی یہ باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا تو وہ بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ نے اس کا انگوٹھا جلایا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اسے اسی کپڑوں میں ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ پر لوگوں سے کہا، اے لوگو! عابد نے فلاں شخص کی بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔ جب وہ اس عبادت خانے کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا۔ عابد نے پکار کر جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا، اسے میرے پاس بھیج دے۔ عابد بولا، وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا، جب وہ زنا پر راضی نہیں ہوئی تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ لوگ زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس عابد کا ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا اور انہیں اپنا قصہ نہیں بتا رہا تھا۔ پھر اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا اور جلادوں سے کہا کہ آرا چلاؤ، تو انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرا عرش اٹھانے والے اور آسمان کے مقیم فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس نے مرتے دم تک نہ ہی کوئی آہ نکالی اور نہ ہی کوئی بات
اور کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے عورت کی روح واپس لوٹا دی۔ وہ بولی، اللہ کی قسم یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنا دیا تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا، اور لوگ بولے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت اپنی سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشقت و عنبر اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچی تو آسمان سے ایک منادی انہیں نداری، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں سے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کر دیا۔ اللہ نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگایا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا۔ اس پر لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر نصیب کیا اور اپنے ملائکہ کو جمع کیا۔ جبرائیل نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دی ہیں۔ میں اپنے فرما بردار اور ڈرانے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ اللہ ان پر رحمت ہوا اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے محاسن کی طرف سے نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھی ہوئی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص حرام چیزوں سے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔